بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب سے محروم کر دے۔ یہ بہت بڑا میں نے جملہ کہا، اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیے تو اسلام آپ کو محروم نہیں کرتا۔ مثلا ان کے پاپا مر گئے، اب 40واں ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا محرم سے وہ بالکل بیچارے محروم ہو گئے، مر گئے، تو ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا؟ نہیں، یہ سلیقہ آپ کو بتایا جب آپ کربلا جاتے ہیں زیارت امام حسین کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو زیارت کی نیت لکھی ہوئی ہے کتاب مولانا صاحب، اس میں پتہ کیا کرواتے ہیں؟ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، ہر زندہ کی طرف سے، ہر مردہ کی طرف سے، قربتاً، دور سے بولیے، قربتاً اللہ۔ یہ نیت باقاعدہ وہاں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اگر آپ کرنا، حالانکہ نیت کا تعلق لفظوں سے نہیں ہے، لیکن خالی آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے الفاظ لکھ دیے کہ جب بھی کسی مزار پہ جائیے، جب بھی کسی روضے پہ جائیے تو اکیلے زیارت نہ کیجئے، آپ اپنی ماں کی نیت کیجئے، اپنے باپ کی نیت کیجئے، اپنے بھائیوں کی نیت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کی نیت کیجئے۔ یہی مسئلہ ہے مجلس کا۔ جب ہر آدمی عزا خانے میں جائے تو یہ نیت کر کے جائے، میں اپنے باپ کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ددھیال کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنے زندوں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں مرحومین کی طرف سے مجلس۔ یہ دربار حسینی ہے، خزانہ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، حسین کا خزانہ ختم نہیں۔ اصل میں ہمیں محدود کر دیا گیا بالکل 2 روٹیوں سے، 1 خورمے سے، 1 بریانی سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور مرحوم کو بس ایک ہی طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ ہم مرحوم کو کہیں بھی آپ یاد نہیں رکھتے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس نے مرنے والے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہو، نہیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے جائیے، اپنے مرحوم باپ کی نیت کر لیجئے۔ تو یہ میں نے کتنی بہترین آپ کو بات بتائی۔ ابا مر گئے 2 سال پہلے، کہا بھئی پروردگار میں جا رہا ہوں اپنی طرف سے، اور جو مجلس میں جانے کا ثواب ہے وہ خالی مجھے نہ ملے، میرے ابا مرحوم کو ملے، میری اماں مرحومہ کو ملے۔ تو اس نیت میں آپ شامل کر لیجئے تمام کو، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ جیسے ہی آپ دوسرے کی نیت کرتے ہیں اللہ ثواب اور بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ اسلام کا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اگر کہیں خزانہ محدود ہو تو وہاں تو آپ اپنے کو لائن میں لگائیے، لیکن جہاں خزانہ لا محدود ہو اور جہاں دوسرے کے لیے دعا کرنے پہ خزانے میں اضافہ ہو جائے تو سب کے لیے نیت کریے۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آداب پڑھ کے 2-3 بات، نیت کر کے آئیے، وضو کر کے جائیے۔ مجلس میں جائیے تو وضو کر کے جائیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ عمل نہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ وضو کر کے جاؤ گے تو ذہن میں ایک بات آئے گی، عبادت کرنے جا رہا ہوں، کسی کے دکھاوے کے لیے۔ ویسے تو مومن کی، جب شیخ انصاری علیہ الرحمہ جب ان کی ماں کو خبر دی، دیکھیں وضو کے فائدے بتاتا ہوں میں، جب ان کی ماں کو خبر دی گئی کہ تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، غور سے سنیے گا، جب ان کو خبر، سب سے بڑا مجتہد ہے جس کی کتابیں پڑھ کے آج انسان مجتہد بنتا ہے، اس کی ماں کو خبر دی گئی تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اتنا بڑا خبر دی ہم نے آپ کو اور آپ خوش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اگر رات میں 10 مرتبہ بھی سردیوں میں دودھ کا مطالبہ کیا تو پہلے میں نے وضو کیا ہے، بعد میں بچے کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خالی وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں جن کی کوئی اہمیت، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیے، اور مجلسوں میں خصوصاً وضو کر کے جائیے، اس لیے کہ آپ کو لگے گا جیسے ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔
یہ دیکھنا پروردگار کیا چاہتا ہے، معبود کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ جب تم اس طرح عمل کرو گے تو واقعاً کربلائی ہو۔ اچھا یہ بھی آپ بات سن لیجئے، آج کل کہتے ہیں جی مولانا لوگ بیچارے نصیحت تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان میں اثر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بہترین طریقہ نکالا آپ نے تبلیغ کو ختم کرنے کا۔ پہلے ہی کہہ دیتے اجی ان کی زبانوں میں اثر ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی پتہ نہیں۔ چونکہ اس موضوع پہ ماہر ہے ہمارا مجمع، مولوی کے موضوع پہ پی ایچ ڈی ہے باقاعدہ، یہ سمجھ رہا ہے، اتنی ریسرچ ہے ان کو مولویوں کے بارے میں۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولوی اپنے اعمال سے بخشا جائے نہ بخشا جائے، مگر اس کی جو برائیاں مجمع میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں شاید اس سے ضرور بخشا جائے گا، وہ ہاں اس سے ضرور بخشا جائے گا، کہ جو کہ کیا کچھ نہیں ہے، الزام ہزاروں ہیں۔ اس پہ آپ سنی، ارے زبان میں اثر نہیں ہے، خطیب بولتا ہے ارے ان کی زبانوں میں اثر، ہم عمل کیسے کریں جب ان کی زبانوں میں اثر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسا خطیب بتاتا ہوں جس سے بڑا دنیا میں کوئی خطیب نہیں ہے، میں ایسا ذاکر بتاؤں جس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے، میں ایسا ہادی بتاؤں جس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے۔ عاشور کے دن امام علیہ السلام نے 2 خطبے دیے، ایک خطبہ امام نے دیا اونٹ پہ بیٹھ کے، ایک خطبہ امام نے دیا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ اونٹ پہ پہلے خطبہ دیا اس لیے کہ اونٹ امن و امان کی سواری ہے، اونٹ کا خطبہ بتا رہا ہے میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں۔ مگر جب مجمع نہیں مانا تو حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کہ کمزور بھی نہ سمجھ لینا، یہ ہسٹری ہے پوری، کمزور بھی نہ سمجھ لینا۔ اب ذرا گنتے چل جائیے، آپ گنیے فرزند زہرا ہے یا نہیں، امام ہے یا نہیں، جنت کا سردار ہے کہ نہیں، نبی کا نواسہ ہے، سب سے بڑا امام ہے، دنیا میں سب سے بڑا خطیب ہے، اس سے بڑا بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جب سارے صفات امام حسین علیہ السلام میں ہیں اور وہ یزیدیوں کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اب بتاؤ خطیب کی زبان میں اثر ہے یا نہیں؟ خطیب کی زبان میں اثر ہے وہاں یا نہیں ہے؟ آپ تو اسے اتنا ہلکے میں لے رہے ہیں، پتہ امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مگر مجمع پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر امام نے اور تھوڑی سی توجہ دلائی، کیا میں نے احکام بدلے؟ کہا نہیں۔ شریعت بدلی؟ کہا نہیں۔ دین بدلا؟ کہا نہیں۔ نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کہا ہو۔ فاطمہ کا لاڈلا نہیں ہوں؟ کہا ہو۔ نہ شریعت بدلی، نہ دین بدلا، نہ اسلام بدلا، نہ احکام چینج کیے، نہ تم نے دین میں کوئی اضافہ کیا۔ امام نے فرمایا پھر بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں جو جواب آیا ادھر سے، بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو پورے مجمع کی آواز آتی ہے بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے، نماز کے لیے خالی کربلا نہیں ہوئی ہے، غدیر پر کربلا ہوئی ہے، علی ولی اللہ پہ کربلا ہوئی، بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ یہ تو ان سے جواب لے لیا کہ جس کے دل میں میرے باپ کا بغض ہو اس پہ حق بات اثر، جس کے دل میں میرے باپ کا بغض ہو اس کے دل پہ حق اثر نہیں کرتا۔ ایک ریزن تو ان کی زبان سے لیا۔ دوسرا ریزن واللہ لقد مولعت بطونکم من الحرام، میری حق بات کا اثر، میری زبان کا اثر، میری تقریر کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مال حرام تمہارے پیٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مال حرام کسی کے پیٹ میں ہو تو اس پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا؟ کسی ذاکر نے نہیں کہا۔ یہ کبھی آپ ذاکر کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تمہارے اس امام نے کہا جن کے اشرے کرو گے اب کہ لقد مولعت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں مال حرام بھرا ہے، یعنی جب تک مال حرام ہے تب تک حق بات اثر، خطیب چاہے حسین جیسا ہی کیوں نہ ہو، اثر ہونے والا
نہیں ہے. اب ایک طریقہ اور چلا ہے, تھوڑی سی تبلیغ اگر ممبر سے شروع ہو گئی تو جس پر فٹ ہو جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہہ کے پڑھوائی, پوری مجلس ہم پہ پڑھوا دی, کان بھر دیے ہوں گے پہلے ہی, سارا اشارہ کر دیا ہوگا پہلے ہی. مجلس کیا ہوئی, نشتر ہمیں چبھائے گئے, مجلس کیا ہوئی, پوری ہمارے پہ فٹ ہو گئی. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں حسینیو, اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے آیت و روایت کے فٹ ہونے سے تو کردار اتنا عالی بنا لو کہ نہ مجلس میں آیت فٹ ہو سکے نہ روایت. بنا لیجئے اپنے کو ایسا کہ نہ کوئی آیت آپ پہ فٹ ہو اور نہ کوئی روایت آپ پہ فٹ ہو. لیکن فرض کرو میرے اوپر فٹ ہو گئی, اس کا بھی حل بتاتا ہوں میں. مجلس امام حسین ہے ہی اس لیے کہ اگر فٹ ہو جائے تو اپنے کو بدل, ورنہ مجلس کا مقصد. اچھا آپ مجھے بتائیے کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد خالی رونا ہوتا تو رو تو آپ اکیلے بھی سکتے ہیں. اگر مجلس اگر خالی تبرک کا نام مجلس ہوتا تو آپ ویسے ہی بھی بانٹ کے کھا سکتے ہیں. تمہارے گھروں سے تو بٹتا ہے تبرک بھی, تو ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں. پھر یہ کیا ضرورت ہے مجمع آئے, خطیب آئے, دین بیان ہو؟ یہ کیوں ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ نے مجلس عزا کی بنیاد رکھی ہی اس لیے ہے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں اور کسی آدمی پہ فٹ ہو جائے تو جب اگلے دن مجلس میں آئے تو وہ بیماری دور کر کے آئے تاکہ یہ حر بن جائے. مثلا آپ لوگ بیٹھے, میرے اوپر کوئی بات فٹ ہو گئی یا میں گناہگار ہو گیا, غلطیاں مجھ سے ہو گئی, خطائیں مجھ سے ہوئیں. اب امام حسین تو ہے نہیں جو جا کے معافی مانگ لوں میں, ہے یا نہیں ہے؟ وہ حر تو مجرم تھا, اس نے امام حسین سے معافی مانگ لی. اب یہ قدوائی نگر کا مجمع اگر کوئی غلطی کر دے تو اب امام حسین تو موجود نہیں ہے. جناب زینب نے قیامت تک کے لیے مجلسوں کی شکل میں دربار حسینی سجا دیا. گناہ چھوڑ کے آتے رہو, حر بن کے جاتے رہو. کتنا بہترین موقع ہے خصوصاً جوانوں کے پاس. دیکھیے گناہ سب سے ہوتے ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, خطائیں سب سے ہوتی ہیں, لیکن گناہ پہ اکڑ جانا یزیدیت ہے اور گناہ پہ شرمندہ ہو جانا حسینیت ہے. گناہ دونوں سے ہوئے, گناہ حرملا سے بھی ہوا اور گناہ حر سے بھی ہوا. دونوں کیریکٹر کربلا میں موجود ہیں. جو گناہ کر کے اکڑنے لگے وہ حرملا کی سیرت پہ چل رہا ہے, جو گناہ کر کے پچھتانے لگے وہ حر کی. اور یہ دربار ایسا ہے خدا کی قسم جوانوں کہ کہیں معاف ہو یا نہ ہو مگر حسین کے دربار میں معافی ضرور ملے گی. کیوں؟ شب جمعہ آنے والی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے کمیل, دعائے خضر. اسے اور اگر گہرائی میں جائیں گے دعائے خضر ہے, دعائے کمیل ہے. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دعا میں, وہ نوحے میں بھی استعمال ہے, یا سریع الرضا. ذرا مل کے کہیے سب, یا سریع الرضا. کیا مطلب ہے؟ اے جلدی راضی ہونے والے. مجلس تو ہو گئی اگر آپ اسے سمجھ لیں. اے جلدی راضی ہونے, کتنی جلدی؟ ماں سے جلدی راضی ہونے والے, باپ سے جلدی راضی ہونے والے, خاندان سے جلدی راضی ہونے والے. پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو جلدی راضی ہو, بس ایک مظہر ہے صفات خدا کا اور وہ ہے ماں. آپ دیکھیں ماں, اگر آپ نے غلطی بھی کر دی اور ماں کے قدموں میں لیٹ گئے, باپ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے مگر ماں سخت نہیں ہوتی, معاف کر دیتی ہے آپ کو. اب آپ جملہ کہتے ہیں یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہونے والے. کتنی جلدی؟ کوئی بتا سکتا کتنی جلدی؟ پہلے تو روایت آپ کو سنا دوں تاکہ آپ گناہوں کے دلدل میں نہ پھنس جائیں. روایت ہے جب آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں
اور فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دے۔ کہا ابھی تو کیا نہیں ہے، کہا نہیں کرنے پہ تو 10 ہیں، ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے نا اس نے، لکھ دے۔ ایک لکھ دیا، اس کے بعد نیک کام کر دیا آپ نے، کہا 10 لکھو۔ یہ تو ہے نیکیوں کے بارے میں۔ اب روایات کا خلاصہ میں عربی میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وقت چونکہ کم ہے، اذان ہونے والی ہے، تو میں بس ترجمہ کرتا ہوں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ ادھر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، فرشتے نے کہا لکھ دوں، نہیں ابھی میرے بندے نے ارادہ ہی تو کیا ہے، ابھی کیا تھوڑا ہی ہے۔ اب آپ نے کر بھی دیا، ادھر آپ نے کیا، کہا کتنا لکھوں؟ کہا 1۔ اب میں بعض روایتیں جو ابھی پڑھ کے آیا ہوں اس میں کیا ہے کہ وہ 1 لکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی رک جا، ابھی کچھ گھنٹے رک جا، 1 بھی نہ لکھ۔ کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی۔ کیا مطلب بعض روایت میں 7 گھنٹے تک اللہ کہتا ہے فرشتے سے 7 گھنٹے نہ لکھنا اس گناہ کو، ہو سکتا ہے اس بیچ میں کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میرا بندہ اور وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں۔ کتنی جلدی راضی ہونے والا ہے، انتظار کر رہا ہے کسی طرح تم کہو استغفر اللہ۔ اسی لیے ایک عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ اور آج ہی سے شروع کر دیجئے نماز عصر کے بعد۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان دونوں کی کتابوں میں اور مفاتیح الجنان میں تھوڑی سی کم ہے، شیخ صدوق نے مکمل حدیث لکھی ہے۔ حدیث سن لیجئے، دلوں پہ اتار لیجئے۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ۔ امام فرماتے، چھٹے امام، جو انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد، یعنی تسبیح زہرا کے بعد نماز عصر پڑھی، نماز عصر کے بعد تسبیح زہرا پڑھی، مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور میں نے 2 کتابیں حوالہ دی اس میں بھی ہے، اور جو طالب علم ہے اگر چاہیں نکالنا تو گوگل پہ یہ لفظ لکھ کے بھی نکال سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو امام فرماتے اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ اور پڑھوں میں؟ ہاں اتنے اچھے تحفے پہ تو صلوات بہت اچھی ہونی چاہیے بھائی، تو صلوات اور اچھی پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ سنیے جی، پھر سنیے، اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو مجلس کا ثواب بہت ملے گا مرحوم کو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ دے، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اب چونکہ میتھ آج کل بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے جوان لڑکوں کو، اب وہ ہر چیز میتھ کے اوپر پرکھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جناب میں کیوں کہوں 70 مرتبہ استغفر اللہ، میری تو عمر ابھی 25 سال ہے۔ اب جب میں نے 50 سال ابھی گزارے ہی نہیں، دیکھیں ہیں اتنے بھی تیز ہیں ابھی لوگ کہ میری عمر ہے 25 سال، میری عمر ہے 35 سال، میری عمر ہے 40 سال، اللہ معاف کرے گا 50 کے، تو میری تو ابھی 50 کی ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے ایسے امام کو مانا ہی نہیں ہے کہ جب تک کان میں نہ کہے سمجھ میں نہ آئے۔ ہم نے امام کو ایسے مانا کہ اگر رات کے سناٹے میں بھی تلوار چلائے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلائے۔ ہم نے کسی ایسے امام کو نہیں مانا۔ امام جانتے تھے مجمع کی چالاکی۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا جس انسان کے گناہ 50 سال کے نہ ہوں تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو ماں کے گناہ معاف کرے گا، اگر ماں کے ملا کے بھی نہ ہو تو بھائی کے گناہ معاف کرے گا۔ کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جب استغفار کا حصار اتنا مضبوط ہے تو ناد علی کا حصار، یہ تو ایک نسخہ تھا، میرا نسخہ نہیں تھا، تمہارے امام کا بتایا ہوا نسخہ تھا۔ اس نسخے پہ آپ عمل فرمائیں، آج ہی سے عمل کریں۔
من استغفر اللہ، جو استغفار کرے نماز عصر کے بعد. پھر بات وہیں آ گئی، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے. کتنی جلدی، کتنی جلدی بتائیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نہیں، علی نے اور جناب خضر نے اور دعائے کمیل میں یہ تو بتا دیا مولا نے اور خضر نے کہ اللہ جلدی راضی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہ آتا. یہ تو جب پتا چلا کہ جب حر نے امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور امام نے فوراً اٹھا لیا اور معاف کر کے بتایا، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے